السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ کوئی بھی اپلوڈ آئے وہ اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اب آپ کے سامنے شرح تہذیب کی تلخیص جو امداد اللبیب لفہم التہذیب کے نام سے ہے، اس کتاب کو پڑھائیں گے مفتی محمد قمر صاحب۔ آپ ان کو بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لینتج الموجبتان مع الموجبۃ الکلیۃ الموجبتین۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شکل اول تو موجبہ کا نتیجہ دے گی، کب؟ موجبہ کلیہ کے ساتھ۔ آگے ارشاد فرمائیں گے کہ شکل اول سالبہ کا نتیجہ دے گی کس کے ساتھ؟ سالبہ کلیہ کے ساتھ۔ تو دو موجبہ سے مراد کیا ہے کہ دو موجبہ کا نتیجہ دے گی؟ دو موجبہ سے مراد ہے موجبہ جزئیہ اور موجبہ کلیہ، یعنی شکل اول موجبہ جزئیہ کا بھی نتیجہ دے گی اور موجبہ کلیہ کا بھی نتیجہ دے گی، لیکن کب دے گی؟ جب کہ اس کو موجبہ کلیہ کے ساتھ ملایا جائے، آئے کے ساتھ، موجبہ کلیہ کے ساتھ۔ اسی کی وضاحت کرتے ہوئے شارح بیان فرماتے ہیں لینتج الموجبتان ھذا بیان للضروب المنتجۃ للشکل الاول۔ یہ عبارت شکل اول کی ضروب منتجہ کا بیان ہے۔ اعلم، آپ جان لیجیے، ان الضرب هو الکیفیت، ضرب کس کو کہتے ہیں؟ اس کیفیت کو کہتے ہیں الحاصلۃ، جو حاصل ہوتی ہے باختنار الصغریٰ بالکبریٰ، صغریٰ کو کبریٰ کے ساتھ ملانے سے، بحسب الایجاب والسلب، ایجاب و سلب کے اعتبار سے، والکلیت والجزئیت، کلیت و جزئیت کے اعتبار سے۔ یعنی ضرب کس کو کہیں گے؟ ضرب کہیں گے اس کیفیت کو جو کیفیت حاصل ہوتی ہے صغریٰ کو کبریٰ کے ساتھ ملانے سے، ایجاب و سلب و کلیت و جزئیت کے اعتبار سے۔ والضروب العقلیۃ لکل قیاس، یہاں سے بتاتے ہیں کہ ہر قیاس کی ضروب عقلیہ کتنی ہے؟ 16 ہیں۔ ہر قیاس کی ضروب عقلیہ کتنی ہے؟ 16 ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صغریٰ کے اندر 4 احتمال، صغریٰ یا تو موجبہ کلیہ ہوگا یا موجبہ جزئیہ ہوگا، یا سالبہ کلیہ ہوگا یا سالبہ جزئیہ ہوگا۔ اسی طریقے سے کبریٰ کے اندر 4 احتمال، یا تو موجبہ کلیہ ہوگا یا موجبہ جزئیہ ہوگا یا سالبہ کلیہ ہوگا یا سالبہ جزئیہ ہوگا۔ اب ان 4 کو جب 4 میں ہم ضرب دیں گے تو 4 چوک 16، تو 16 ضربیں ہم کو حاصل ہوں گی، لیکن نتیجہ 16 کی 16 ضربیں نہیں دیں گی، نتیجہ صرف وہی ضربیں دیں گی جو کہ جناب والا اس شکل کے شرائط پر منطبق ہوں گی، جو شرائط پر اتریں گی، جو شرائط کے موافق ہوں گی۔ لہذا اب ہر شکل میں کچھ ضربیں نتیجہ دینے والی ہوں گی اور کچھ ضربیں نتیجہ نہ دینے والی ہوں گی۔ تو جو ضربیں نتیجہ دینے والی ہوں گی ان کو ضروب منتجہ کہا جاتا ہے، اور جو ضربیں نتیجہ دینے والی نہیں ہوں گی ان کو ضروب عقیمہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ضروب عقیمہ۔ والضروب العقلیۃ و ضرب عقلی لکل قیاس، ہر قیاس کی 16 کتنی ہے؟ 16 ہیں۔ لأن كل من المقدمتين، اس لیے کہ دونوں مقدموں میں سے ہر ایک لہو 4 احوال، اس کے لیے کیا 4 حالتیں ہیں۔ کیوں؟ لأن الصغریٰ، اس لیے کہ صغریٰ اما موجبۃ کلیۃ او موجبۃ جزئیۃ او سالبۃ کلیۃ او سالبۃ جزئیۃ۔ صغریٰ یا تو موجبہ کلیہ ہوگا یا موجبہ جزئیہ ہوگا، یا سالبہ کلیہ ہوگا یا سالبہ جزئیہ ہوگا۔ والکبریٰ ایضا، اور کبریٰ بھی جناب والا اسی طریقے سے اما موجبۃ کلیۃ، یا تو موجبہ کلیہ ہوگا، او موجبۃ جزئیۃ، یا موجبہ جزئیہ ہوگا، او سالبۃ کلیۃ، یا سالبہ کلیہ ہوگا، او سالبۃ جزئیۃ، یا سالبہ جزئیہ ہوگا۔ وتضرب الصغریات الاربع فی الکبریات الاربع،
اب جناب والا 4 صغرا کو جب ہم 4 کبرا میں ضرب دیں گے فتحصل 16 ضرب، اب ہمارے لیے 16 ضربیں حاصل ہوں گی، کما لا یخفی، جیسا کہ پوشیدہ نہیں ہے۔ والضروب علی قسمین، اور ضرب 2 قسم پر ہیں، منتجہ اور عقیمہ۔ ضروب منتجہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ ضروب التی تتحقق فیہا شروط الانتاج، وہ ضربیں ہیں کہ جس میں نتیجہ دینے کی شرطیں متحقق ہوتی ہیں۔ والضروب العقیمہ، تو ضروب عقیمہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ ضروب التی، وہ ضربیں ہیں کہ جس میں شروط انتاج متحقق نہیں ہوتی ہیں۔ اذا علمت، جب آپ نے اتنا جان لیا، فعلم، تو آپ جان لیجیے، ان ضروب المنتجۃ للشکل الاول اربعۃ، شکل اول کی نتیجہ دینے والی ضربیں کتنی ہیں؟ 4 ہیں۔ شکل اول کی نتیجہ دینے والی ضربیں 4 ہیں۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ 4 ضربیں نتیجہ دیں گی؟ تو اب ہمیں جناب والا شکل اول کے شرائط کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شکل اول کے نتیجہ دینے کی شرطیں کیا تھیں؟ ایجاب صغرا، اور صغرا کا بالفعل ہونا، اور کبرا کا کلیہ ہونا۔ یہ جناب والا تینوں شرطیں صرف 4 ہی ضربوں میں متحقق ہوں گی، اس لیے شکل اول 4 ضربوں کا نتیجہ دے گی اور باقی 12 میں متحقق نہیں ہوں گی۔ کیوں اس لیے متحقق نہیں ہوں گے جناب والا؟ جب صغرا کے اندر 4 احتمال ہیں، صغرا موجبہ کلیہ ہو، ٹھیک، یا موجبہ جزیہ ہو، یا سالبہ کلیہ ہو، یا سالبہ جزیہ ہو، تو کبرا کے اندر بھی 4 احتمال ہے، یا تو کبرا موجبہ کلیہ ہوگا، موجبہ جزیہ ہوگا، یا سالبہ کلیہ، یا سالبہ جزیہ۔ تو ہم نے صغرا کے اندر 4 احتمال کو کبرا کے اندر پہلے احتمال یعنی کبرا موجبہ کلیہ ہو اس سے ملایا۔ صغرا کے اندر 4 احتمال ہیں، یعنی صغرا موجبہ کلیہ، کبرا موجبہ کلیہ کا موجبہ کلیہ رہے گا۔ اب صغرا کو بدلو، کہو صغرا موجبہ جزیہ، تو کبرا کیا ہے؟ موجبہ کلیہ کا کلیہ ہے۔ صغرا سالبہ کلیہ، اور یہ کیا رہے گا؟ کبرا موجبہ کلیہ کا موجبہ کلیہ۔ اس طریقے سے صغرا سالبہ جزیہ، اس کو ملاؤ کس سے؟ کبرا موجبہ کلیہ سے۔ تو دیکھو کبرا کے اندر جو ایک احتمال تھا موجبہ کلیہ ہونا، اس ایک احتمال کو صغرا کے 4 احتمال سے ملایا۔ ایسے ہی کبرا کے دوسرے احتمال کو یعنی کہ کبرا کے موجبہ جزیہ ہونے کو صغرا کے 4 احتمال سے ملاؤ، پھر ان میں سے آپ دیکھیں گے کہ جو 3 شرطیں ہیں شکل اول کے نتیجے دینے کی، وہ صرف اور صرف 4 ضرب میں متحقق ہوگی، 4 کے علاوہ متحقق نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ پہلی شرط تو یہ ہے جناب والا صغرا موجبہ ہو، صغرا کیا ہو؟ موجبہ ہو۔ تو 8 ضربیں تو اسی قید سے خارج ہو جائیں گے، اسی شرط سے خارج ہو جائیں گے۔ اور کون سی 8 ضربیں؟ جہاں صغرا کیا ہوگا؟ سالبہ ہوگا۔ تو جس طریقے صغرا کے موجبہ ہونے کی 8 صورتیں ہیں، اسی طریقے سے صغرا کے سالبہ ہونے کی بھی 8 صورتیں ہیں، تو وہ 8 ضربیں کیا ہو گئیں؟ خارج ہو گئیں۔ آپ نے کیا شرط لگائی تھی؟ کبرا کے کلیہ ہونے کی۔ تو کبرا کے اندر 8 تو احتمال جزیہ ہونے کے ہیں اور 8 احتمال کلیہ ہونے کے ہیں۔ تو اب وہ 8 احتمال کہ جہاں کبرا کیا ہوگا؟ جزیہ ہوگا، تو وہ 8 احتمال کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ اب جناب والا اس طریقے سے صغرا کے موجبہ ہونے کو ہم دیکھیں گے اور کبرا کے کلیہ ہونے کو ہم دیکھیں گے، تو یہ جناب والا صرف 4 ہی ضربوں میں ہم کو دکھائی دیں گی یہ کیفیت، اس لیے شکل اول 4 ضربوں کا نتیجہ دیتی ہے۔ اذا علمت، جب آپ نے جان لیا تو آپ جان لیجیے ان ضروب المنتجہ شکل الاول، شکل اول کے ضروب منتجہ کتنی ہیں؟ 4 ہیں۔ کیوں؟ لأن الصغرى فی هذا الشکل، اس لیے کہ صغرا اس شکل میں لا تکون نہیں ہوگا الا موجبۃ، مگر صرف موجبہ ہوگا، عام وہ عام ہے، من ان تکون کلیۃ او جزیۃ، اس بات سے کہ وہ کلیہ ہو یا جزیہ ہو، والکبرى لا تکون الا کلیۃ، اور کبرا جناب والا نہیں ہوگا مگر کلیہ، عام وہ بھی عام ہے، من ان تکون اس بات سے کہ موجبہ ہو یا سالبہ ہو۔
فتکون الضروب المنتجہ اربعۃ، تو اب جناب والا ایسی صورت میں ضروب منتجہ 4 ہوں گی، حاصلتن جو حاصل ہوں گی من ضرب الصغریین 2 صغرا موجبہ کو فی الکبریین الکلیتین 2 کبرا کلیہ میں ضرب دینے سے۔ اما النتیجۃ فاذا اجتمعت الموجبۃ الکلیۃ والصغرى مع الکلیتین کبرا فالنتیجۃ کلیہ۔ کہتے ہیں نتیجہ کیسا حاصل ہوگا؟ کہتے ہیں جب موجبہ کلیہ صغرا یہ جمع ہو جائے مع الکلیتین کبرا، کبرا کے دونوں کلیہ کے ساتھ، یعنی کبرا چاہے موجبہ کلیہ ہو یا سالبہ کلیہ ہو، صغرا موجبہ کلیہ جب کبرا موجبہ کلیہ کبرا سالبہ کلیہ کے ساتھ جمع ہوگا، فالنتیجہ تو کلیتن، تو ایسی صورت میں نتیجہ کلیہ آئے گا۔ موجبتن مع الموجبہ، تو اگر کبرا موجبہ کلیہ ہو تو صغرا موجبہ، تو نتیجہ موجبہ کلیہ آئے گا، اور اگر کبرا کیا ہو سالبہ کلیہ ہو تو نتیجہ سالبہ کلیہ آئے گا۔ موجبتن مع الموجبۃ، موجبہ آئے گا موجبہ کے ساتھ، سالبہ آئے گا سالبہ کے ساتھ۔ وَإِذَا اجتمعت الموجبۃ الجزئیۃ والصغریٰ، اور جب جناب والا موجبہ جزئیہ صغرا جمع ہو جائے مع الکلیتین الکبریٰ، کبرا دونوں کبرا کے کلیہ کے ساتھ، یعنی کہ کبرا سالبہ کلیہ اور موجبہ کلیہ کے ساتھ، فالنتیجہ تو جزئیۃ، تو جناب والا ایسی صورت میں نتیجہ جزئیہ آئے گا۔ موجبۃ مع الموجبہ، موجبہ آئے گا موجبہ کے ساتھ، سالبۃ مع سالبہ، سالبہ آئے گا سالبہ کے ساتھ، یعنی کہ جب کبرا کیا ہوگا سالبہ کلیہ ہوگا تو نتیجہ جزئیہ سالبہ جزئیہ آئے گا، اور جب کبرا کیا ہوگا موجبہ کلیہ ہوگا صغرا موجبہ جزئیہ کے ساتھ، تب ایسی صورت میں نتیجہ جناب والا موجبہ جزئیہ آئے گا۔ کیوں؟ لأن النتیجہ تتبع الادون دائما، اس لیے کہ نتیجہ جناب والا ہمیشہ ادون کے تابع ہوتا ہے، ادون کا مطلب نچلے حصے، تو اب جناب والا کلیت و جزئیت میں نچلا حصہ کا کہلاتا ہے جزئیہ، اسی طریقے سے ایجاب و سلب میں نچلا حصہ کا کہلاتا ہے سلب، لہذا جہاں پر بھی ایجاب و سلب ٹکرائیں گے یا کلیت و جزئیت ٹکرائے گی تو نتیجہ ادون کے تابع ہوگا، اگر دونوں یعنی ایجاب و سلب ٹکرا تو نتیجہ سالبہ آئے گا، اور اگر کلیت و جزئیت ٹکرائی تو نتیجہ جزئیہ آئے گا۔ فعند اجتماع الایجاب والسلب، تو جناب والا ایجاب والسلب کے اجتماع کے وقت تکون النتیجہ، تو نتیجہ کیا ہوگا سالبہ ہوگا، وعند اجتماع الکلیت والجزئیت تکون النتیجہ جزئیۃ قطعا، کلیت و جزئیت کے اجتماع کے وقت نتیجہ یقینی طور پر کیا ہوگا جزئی ہوگا۔ وقد تکون النتیجہ جزئیۃ مع کلیت المقدمتین، اور کہتے ہیں کبھی کبھی جناب والا ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ دونوں مقدمے کلی ہوتے ہیں، کلی ہونے کے باوجود تقاضا یہ تھا کہ اس کا نتیجہ کلیہ آئے، لیکن کلیہ نہیں آتا بلکہ جزئیہ آتا ہے، لیکن یہ پہلی شکل میں نہیں ہے ایسا، یہ تیسری شکل میں ہوگا یہ معاملہ، چوتھی شکل میں وقد تکون النتیجہ جزئیۃ، کبھی کبھی نتیجہ جزئیہ ہوتا ہے مع کلیت المقدمتین، دونوں مقدموں کے کلیہ ہونے کے ساتھ، یعنی صغرا بھی کلیہ ہوتا ہے کبرا بھی کلیہ ہوتا ہے، لیکن نتیجہ جزئیہ ہوتا ہے۔ کما سیجی فی الشکل الثالث والرابع، جیسا کہ شکل ثالث اور رابع میں آئے گا۔ ولعلک فتنت، شاید کہ آپ نے جان لیا ہو مما اس سے جو گزرا کہ ان الشکل الاول، کہ شکل اول ينتج المحصورات الاربع، محصورات اربع کا نتیجہ دے گی، یعنی کہ موجبہ کلیہ موجبہ جزئیہ سالبہ کلیہ سالبہ جزئیہ چاروں طرح کا نتیجہ دے گی۔ موجبہ کلیہ کا نتیجہ کب دے گی؟ کہتے ہیں الموجبۃ الکلیہ، تو شکل اول موجبہ کلیہ کا نتیجہ دے گی اذا كانت المقدمتان موجبتین کلیتین، جبکہ دونوں مقدمے موجبہ کلیہ ہوں، یعنی کہ صغرا بھی موجبہ کلیہ ہو کبرا بھی موجبہ کلیہ ہو، تو یہ نتیجہ کہے گا دے گا موجبہ کلیہ کا۔ سالبۃ الکلیہ، تو سالبہ کلیہ کا نتیجہ ملے گا ہمیں کب؟ جبکہ صغرا موجبہ کلیہ ہو کبرا سالبہ کلیہ ہو، تو ایسی صورت میں نتیجہ سالبہ کلیہ ہوگا۔ شکل اول موجبہ جزئیہ کا نتیجہ دے گی اس وقت جبکہ صغرا موجبہ جزئیہ ہو کبرا موجبہ کلیہ ہو، سالبہ جزئیہ کا نتیجہ دے گی اس وقت جبکہ صغرا موجبہ جزئیہ ہو والکبرا سالبۃ کلیۃ، و کبرا کیا ہو سالبہ کلیہ ہو۔
وَإِن تاج المحصورات الاربع من خصائص شکل الاول، جناب والا یہ محصورات اربع کا نتیجہ دینا یہ شکل اول کی خصوصیتوں میں سے ایک خاصیت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔